على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب كسب الحلال فريضة بعد كل فريضة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اور بزرگوں، حق تعالی شانہ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں دین کی باتیں کہنے سننے کا موقع نصیب فرمایا۔ اس وقت دنیا کے اندر رہنے والا انسان اور خاص طور پر مسلمان جن حالات سے دوچار ہیں، بہت غور و فکر کرنے کے بعد اس کے حل کے طور پر 3 چیزوں کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ سب سے پہلی چیز، دنیا میں اللہ کو راضی کرتے ہوئے زندگی گزارنے کا جو علم ہونا چاہیے وہ علم ہمارے پاس نہیں ہے۔ علم دین کی بے انتہا کمی۔ کہنے کو ہم مسلمان ہیں، مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، اہل علم اور فضل کی بستی میں رہتے ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ ہم انسانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ علم سے بہت کورا ہے، علم سے بہت دور ہے۔ بہت ضرورت سب سے پہلی اس بات کی ہے کہ ہر مسلمان دینی اور اسلامی زندگی گزارنے میں جس علم کی ضرورت ہے اس علم کو حاصل کرے۔ علم کو حاصل کرنے کے ساتھ اس پر عمل کرے۔ پریشانی اور مصیبت یہ ہے کہ اس ماڈرن ماحول میں، ماڈرن کلچر میں انسان دین کے بارے میں بہت معمولی معلومات رکھنے کے باوجود، بہت کم علم رکھنے کے باوجود، ہر ایک شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں بہت زیادہ جانتا ہوں، میں سب کچھ جانتا ہوں۔ حالانکہ صحیح بات یہ ہے کہ دین کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ یہ جو ہمارا گمان ہے کہ ہم بہت کچھ جانتے ہیں، اس نے ہمیں دنیا کی زندگی گزارنے کے ہر شعبے میں جس علم کی ضرورت ہے اس علم سے محروم کر دیا ہے۔ اور میرے بھائی، جہالت دنیا میں اتنی بڑی مصیبت ہے جس کا کوئی حل نہیں ہے، بہت بڑی مصیبت جہالت ہے۔ تو ہر مسلمان، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت، اس بات کو ایک کا ارادہ کرے کہ پوری زندگی گزارنے کے جتنے لمحے اور جتنے مرحلے ہیں
اور جس طریقے سے اللہ کی رضامندی والی زندگی گزارنی چاہیے، اس کے لیے جس علم کی ضرورت ہے ہم اس علم کو سیکھیں گے۔ دیکھو، بعض مرتبہ آدمی عمل بہت کرتا ہے لیکن علم نہ ہونے کے نتیجے میں وہ عمل صحیح نہیں ہوتا ہے۔ علم ہے لیکن عمل نہیں ہے، یا عمل ہے لیکن علم نہیں ہے، تو علم نہ ہونے کے نتیجے میں جو صحیح عمل ہونا چاہیے وہ عمل نہیں ہوتا۔ اسی لیے آدمی بدعات کرتا ہے اور اس کو نیک عمل سمجھتا ہے۔ اس سلسلے میں سنت کا جو صحیح علم ہونا چاہیے، سنت اور بدعات کے درمیان فرق کرنے والا جو علم ہونا چاہیے، وہ علم نہ ہونے کی وجہ سے آدمی نیک عمل سمجھ کر بدعات کو کرتا ہے۔ تو ہر شخص سے یہ عرض ہے کہ اپنے تئی اس بات کو سوچ لے کہ ہمیں دینی علم کو حاصل کرنا ہے۔ عام طور پر ہمارے وہ بھائی جو مکتب کی تعلیم سے فارغ ہو جاتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ضرورت کا علم ہمیں آ گیا، حالانکہ ضرورت کے آنے، علم کے آنے کی ابتدا ہوئی، ابھی علم آیا نہیں ہے۔ اتنی سوجھ بوجھ ہو گئی ہے کہ تم حضرات علماء سے، اپنے اساتذہ سے، علماء کی رہنمائی میں دینی اور مسائل کی کتاب سے علم حاصل کر سکتے ہیں۔ اتنی سوجھ بوجھ مکتب میں پیدا ہو جاتی ہے، ورنہ زندگی گزارنے کے ہر شعبے میں جس علم کی ضرورت ہے وہ علم مکاتب میں نہیں ملتا ہے۔ مکاتب میں تو ابتدائی علم دیا جاتا ہے۔ آج ہمارے اندر سے اس جذبے نے کہ ہم سب کچھ جانتے ہیں یا ہم بہت کچھ جانتے ہیں، ہمیں نرا کا نرا جاہل رکھا ہے اور ہماری جہالت بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ تو سب سے اہم چیز ہے علم کی طلب۔ جس معاملے میں جس بات کو ہم نہیں جانتے ہیں، جاننے والے سے، اہل علم سے پوچھیں گے اور پوچھنے کے بعد عمل کریں گے۔ دیکھو، کام ہمارے تین ہیں۔ ایک تو ہے عبادت کرنا، دوسرا ہے اپنی دنیاوی ضرورت کو پورا کرنا، تیسرا ہے گناہ۔ پہلا کام عبادت کرنا، عبادت کرنے کے لیے بھی علم کو ہونا بے انتہا ضروری ہے۔ بغیر علم کے عبادت صحیح طور پر ادا نہیں ہو سکتی۔ دوسری چیز ہے، دوسرے کام ہیں جو ہمارے ضرورت کے کام کاج ہیں، مثلا کمانا ہے، کھیتی باڑی کرنا ہے، دکان چلانا ہے، تجارت کرنی ہے، ویپار کرنا ہے، شرکت میں پارٹنرشپ کرنا ہے، زمین کو خریدنا ہے، اشیاء کو خریدنا اور بیچنا ہے، کسی کے ساتھ شرکت کا معاملہ کرنا ہے، جو ہماری ضرورت کی چیزیں ہیں۔ ان ضرورت کی چیزوں کو انجام دینے کے لیے شریعت کا علم ضروری ہے۔ اور تیسری وہ باتیں جو معاشرے میں عام ہونے کی وجہ سے اس کے گناہ ہونے کا تصور ختم ہو چکا ہے، حالانکہ وہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اس سلسلے میں بھی ہمیں معلومات حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا جائز ہے، کتنا جائز ہے، کہاں تک جائز ہے، کیا حرام ہے، کتنا حرام ہے، کہاں تک حرام ہے۔ میرے بھائی، علم کی بے انتہا ضرورت ہے، اور علم نہ ہونے کی وجہ سے آدمی عبادت بھی کرتا ہے تو عبادت ضائع ہو جاتی ہے، معاملات کرتا ہے، معاملات فاسد اور باطل ہو جاتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں جو انسان کے پاس مال و دولت آتی ہے وہ حرام کے طور پر آتی ہے، جس کے حرام آتا ہے۔ اور بہت ساری چیزیں جو گناہ ہے، علم نہ ہونے کی وجہ سے ہم گناہ نہیں سمجھتے اور اس کو کرتے چلے جاتے ہیں۔ یہ جہالت کی وجہ سے، علم نہ ہونے کی وجہ سے۔ تو پہلی چیز ہے
دنیاوی زندگی گزارنے کے لیے زندگی کے ہر شعبے میں اس کی ضرورت کا علم ضروری ہے۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ قانون تھا کہ بازار میں تجارت وہی تاجر کر سکتا تھا جو تجارت کے اہم مسائل کو جانتا ہو۔ تجارت کے مسائل سے واقف نہیں، اس کو تجارت کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ دوسری چیز ہے علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ رزق حلال اور طیب حاصل کرنا۔ آدمی کے پاس علم نہیں ہے تو بھی وہ رزق حلال حاصل نہیں کر پائے گا، کمائے گا، خوب کمائے گا، اور کمانے میں آج کا انسان اتنا آگے بڑھ چکا ہے، اتنا ہوشیار ہو چکا ہے، اتنا ہوشیار ہو چکا ہے کہ 10 کا 100، 100 کا 1000، 1000 کا لاکھ کس طرح بنانا ہے بڑے سے بڑا، جوان سے جوان، بچہ بچہ جانتا ہے۔ لیکن اس سلسلے میں علم نہیں ہے۔ علم نہ ہونے کے نتیجے میں حلال طریقے سے جو مال کو کمانا ہے وہ ذرائع نہیں ہے، علم نہیں ہے۔ کماتا ہے مال، حرام طریقے سے کماتا ہے، حرام ذرائع سے کماتا ہے، حرام مال کو کماتا ہے۔ میرے بھائی، دنیا میں جو مسلمان تباہی کے دہانے پر ہے، یا تو علم نہ ہونے کی وجہ سے یا پیٹ میں رزق حرام کے جانے کی وجہ سے۔ رزق حرام کے سلسلے میں بہت سی مرتبہ آپ نے سنا، رزق حرام کا بنیادی اثر پڑتا ہے آدمی کی سوچ پر، آدمی کے افکار پر، آدمی کے خیالات پر، آدمی کے سوچ وچار پر۔ اور رزق حرام کی سب سے بڑی نحوست یہ ہے، آدمی کی سوچ بدل جاتی ہے۔ اور سوچ کس طرح بدلتی ہے؟ سب کچھ سمجھ میں آتا ہے، دنیا سمجھ میں آتی ہے، دنیا کی چیزیں سمجھ میں آتی ہے، دنیا کی ٹیکنالوجی سمجھ میں آتی ہے، سمجھ میں نہیں آتا تو رزق حرام کی نحوست کی وجہ سے دین اور اسلام سمجھ میں نہیں آتا، اللہ کی شریعت سمجھ میں نہیں آتی، قرآن و سنت کے احکام سمجھ میں نہیں آتے۔ رزق حرام کا اثر یہ ہے۔ اس لیے ہمیں حالات کو بدلنا ہے، ہمیں اس ملک میں، اس عالم میں اطمینان، امن و سلامتی، چین سکون کے ساتھ رہنا ہے تو ضرورت کا علم حاصل کرتے ہوئے ہر شخص کو اپنی کمائی پر نظر کرتے ہوئے رزق حلال اور طیب کو کمانا پڑے گا۔ رزق حرام کا پہلا خاصہ میں نے بتایا، انسان کی سوچ بدلتی ہے۔ رزق حرام کا دوسرا خاصہ ہے، جب شریعت سمجھ میں نہیں آتی، سب کچھ سمجھ میں آتا ہے تو پھر حلال کے بجائے حرام کو حاصل کرتا ہے، حاصل نہیں کرتا ہے، حاصل کرنے کے لیے لوٹ چلاتا ہے۔ آج کا انسان مال و دولت حاصل کرنے کے لیے ایسی لوٹ چلاتا ہے، ایسی لوٹ چلاتا ہے کہ 2 دن کا کتا جو بھوکا ہوتا ہے وہ بھوکا کتا بھی ہڈی پر ایسی چھلانگ نہیں لگاتا جیسا آج کا انسان مال و دولت پر چھلانگ لگا رہا ہے۔ کیوں؟ اس کے حرام نے سوچ کو خراب کر دیا ہے، حلال حرام کی تمیز کو ختم کر دیا ہے، اللہ کے خوف اور خشیت کو ختم کر دیا ہے، موت کو بھلا دیا ہے، مرنے کے بعد قبر میں تنہا سونے کو بھلا دیا ہے، منکر نکیر کے سوالات کو بھلا دیا ہے، پل صراط پر چلنے کو بھلا دیا ہے، اللہ کی جہنم اور اللہ کے پکڑ کو بھلا دیا ہے۔ انسان اس بھولنے کی وجہ سے دنیا میں ہر نہ کرنے کے کام کرتا ہے، کرنے کے کام چھوڑتا ہے۔ تو دوسری اہم چیز ہے، ہر آدمی اپنے بارے میں، اپنی کمائی کے بارے میں اس بات کو اطمینان حاصل کرے کہ میں جو کما رہا ہوں حلال ہے یا حرام، میں جس انداز سے کما رہا ہوں حلال ہے یا حرام۔ لیکن آج رزق حرام کے نتیجے میں سوچ کیا ہے؟ کہاں سے ملے، کتنا ملے، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں۔ کہاں سے ملے،
چاہے وہ اولاد کا مال کھا کر ہو، چاہے بہن کا مال دبا کر ہو، چاہے چچا اور پھوپھی کا مال دبا کر ہو، چاہے یتیم اور غریب کا مال دبا کر ہو، چاہے کمزور کا مال دبا کر ہو، چاہے مزدور کا مال دبا کر ہو، چاہے نوکر کا مال دبا کر ہو، چاہے اپنے کمتر اپنے سے کمزور اور اپنے سے ضعیف کا مال دبا کر ہو، چاہے یتیم اور بیوہ کا مال دبا کر ہو، اس سے کوئی بات نہیں کہاں سے ملے، اور دوسرا کتنا ملے، فکر ہے زیادہ سے زیادہ ملے۔ سوچ کر کی خرابی اور بگاڑ یہاں تک پہنچ چکی ہے، آدمی یہ جانتا ہے کہ اس معاملے کو شریعت کے مطابق کرنے میں مجھے 1 لاکھ کا نفع ہے، اور شریعت کے خلاف کرنے میں 1,05,000 کا نفع ہے، وہ 1 لاکھ حلال کو نہیں دیکھے گا، 1,05,000 میں 5,000 حرام ہے، اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اور تیسری چیز ہے صحبت صالحین، اہل اللہ کے ساتھ بیٹھنا، اہل اللہ کی صحبت اختیار کرنا، نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنا، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، قرآن کہتا ہے۔ اشکال شیطان یہ ڈالتا ہے کہ اب دنیا میں نیک لوگ ہے کہاں؟ نہیں، یہ بات غلط ہے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو اللہ سے ڈرو اور صادقین سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، مخلصین متقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ معلوم ہوا جب تک قرآن کریم رہے گا دنیا میں صالحین اور متقین رہیں گے۔ اور میرے بھائی، اگر کسی محلے میں کسی بستی میں نیک صالح اگر ہمیں نہ ملے تو اللہ کے نیک صالح بندے علماء دین نے جو دینی کتابیں لکھی ہے اس سے بہتر صحبت کسی کی نہیں ہے۔ اور دیکھو یہ 3 چیزیں، ان 3 چیز کا مقابل بھی موجود ہے۔ پہلی چیز ہے علم کو حاصل کرنا، اس کا مقابل ہے جہالت۔ ہمارا یہ زعم، ہمارا یہ خیال کہ ہم سب کچھ جانتے ہیں، یہ ہماری جہالت کا پہلا بنیادی پتھر ہے، اور جہالت کو بڑھاتا چلا جا رہا ہے۔ جہالت جتنی بڑھتی چلی جائے گی ہلاکت کی شکلیں اتنی وجود میں آتی جا رہی۔ اور معاف کیجیے، ہم نے علم کس کو سمجھا ہے؟ ہم نے اسکول کالج کی ڈگریوں کو علم سمجھا ہے۔ یہ علم نہیں، یہ فنون ہے۔ جن معلومات سے پیٹ کا مسئلہ حاصل ہو وہ علم نہیں ہے، وہ تو فن ہے۔ جن معلومات سے حلال طریقے سے پیٹ کا مسئلہ حل ہو اور جن معلومات سے دنیا کے بعد آخرت کا مسئلہ حل ہو، ان معلومات کو علم کہتے ہیں۔ آج ہر ماں باپ کی فکر ہے ہمارا بیٹا ہماری بیٹی بہترین سے بہترین پڑھ کر ڈگریاں حاصل کرے، لیکن اس اللہ کے بندے کو، اس اللہ کی بندی کو اس کی فکر نہیں ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ایمان کو بچانے کے لیے جتنے علم کی ضرورت ہے آج ہم اپنی اولاد کو وہ علم عملی شکل میں دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے ہیں۔ اس غفلت کی وجہ سے چاہے بڑے سے بڑی ڈگریاں حاصل کر لے، روزانہ اس کی جہالت بڑھ رہی ہے، بڑھ رہی ہے، بڑھ رہی ہے، اتنی بڑھ چکی ہے، اتنی بڑھ چکی ہے کہ بڑی بڑی ڈگریوں کے بعد اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، آپ کی بیٹیوں کے نام، آپ کی ازواج مطہرات کے نام یاد نہیں ہے۔ یہ جہالت نہیں تو اور کیا ہے؟ اور دوسری چیز بتلائی رزق حلال اور طیب، اس کے مقابلے میں ہے رزق حرام، رزق مشتبہ۔ دیکھو رزق حلال کو حاصل کرنا پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی، مجاہدات کرنے پڑیں گے، تب جا کر رزق حلال حاصل ہوگا۔ اگر رزق حلال کے بعد میں کوتاہی کی، اس کو حاصل کرنے کی فکر نہیں کی، تو نہ کرنے کے کام سے، نہ کرنے جتنی محنت سے، معمولی محنت سے بے تحاشا رزق حرام آ جائے گا۔ رزق حلال
ہر اچھی چیز کو حاصل کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، اس محنت کو چھوڑا جاتا ہے تو اس کے مقابل کی بری چیز بہت کثرت سے آ جاتی ہے۔ رزق حلال کے بارے میں فکر نہیں کی، اپنا پیسہ ہے، اپنے بھائی کا پیسہ ہے، اپنی بہن کا پیسہ ہے، ایک مسلمان کی امانت ہے، اوقاف مسلمین کا پیسہ ہے، مسجد کا پیسہ ہے، مدرسے کا پیسہ ہے، شفا خانوں کا پیسہ ہے، یتیم خانوں کا پیسہ ہے، تنظیموں کا پیسہ ہے۔ میرے بھائی یہ سارے پیسے ہیں، ان ساروں پیسوں میں خیانت ہونے لگے گی، اور ان اوقاف کے پیسے کو آدمی اپنی باپو کی موڈی اور سرمایہ سمجھے گا۔ کیوں؟ رزق حلال اس نے چھوڑ دیا ہے، اب وہ قناعت نہیں کرے گا۔ یہ تو پرواہ ہی نکل گئی کہ بہن کا حق مارا جا رہا ہے، یہ تو پرواہ ہی نکل گئی کہ بھائی کا حق مارا جا رہا ہے، یہ تو پرواہ ہی نکل گئی کہ پڑوسی کا۔ اب تو اوقاف مسلمین کا مال مسلمان کے ہاتھوں محفوظ نہیں ہے۔ ہاں، جو اچھے ہیں، جو امانت دار ہیں، الحمدللہ وہ ہیں اور ہر دور میں رہیں گے، لیکن اب انگلیوں پر گنے چنے جانے والے ہیں، کثرت سے ایسی تعداد اب دنیا سے ختم ہو رہی ہے۔ تو دوسری بنیادی چیز ہے رزق حلال کا مسئلہ، اور تیسری چیز ہے صحبت صالحین۔ صحبت کے مقابلے میں کیا ہے؟ برا دوست، بری صحبت۔ آج تک تو ہم جانتے تھے برے دوست وہ ہوتے تھے جن کو دنیا برا سمجھتی تھی، جن کو لوگوں نے کہہ دیا، گاؤں والوں نے، کہ یہ بدماش لوگ ہیں، یہ بے نمازی ہیں، یہ شرابی ہے، یہ زانی ہے، یہ کبابی ہے، یہ لوٹ مار کرنے والا ہے، یہ حرام کھانے والا ہے، یہ سود کھانے والا ہے، رشوت کھانے والا ہے۔ میرے بھائی، اس دجالی دور میں ایک نیا برا دوست وجود میں آیا ہے، وہ ہے ہمارا موبائل۔ انسان کا موبائل انسان کے لیے انتہائی خطرناک دشمن اور انتہائی خطرناک برا دوست ہے۔ آدمی کو صحبت کا اثر پڑتا ہے، وہ برا ہے، اچھوں کی صحبت میں بیٹھے گا اچھا بنے گا، وہ اچھا ہے، بروں کی صحبت میں بیٹھے گا برا بنے گا۔ کوئی دوست نہیں ہے، کوئی تعلقات نہیں ہے، صرف اس کے ساتھ موبائل ہے، اور اللہ کا علم نہیں ہے، اللہ کی خشیت نہیں ہے، اللہ کا تقوی نہیں ہے۔ تو میرے بھائی، دنیا کے 1000 برے دوستوں سے ایک موبائل زیادہ بدتر دوست ہے۔ کسی کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، 2 منٹ کے لیے ہر شخص، ہر مرد، ہر عورت صرف کتنا تصور کر لے کہ ان موبائل کے ذریعے تنہائی میں میں کیا کچھ کرتا ہوں، اور اس خیال سے کرتا ہوں کہ دنیا کا کوئی انسان نہیں دیکھ رہا ہے، دنیا کی کوئی مخلوق نہیں دیکھ رہی ہے، میں اس میں کیا دھندے کر رہا ہوں۔ اگر ہمارا نوجوان اس کو سوچے گا، ہماری نوجوان بہو بیٹیاں اس کو سوچے گی، تو اس نتیجے پر پہنچے گا کہ واقعی میں وہ گناہ کیے ہیں جو گناہ 5 سال پہلے لوگوں سے چھپ کر نہیں، لوگوں کے سامنے کرنے سے ہم ڈرتے تھے، لوگوں کو معلوم ہو جائے گا اس لیے نہ کرتے تھے۔ آج وہ گناہ بے تحاشا، بڑی کثرت کے ساتھ، بڑی ڈٹائی کے ساتھ، بڑی جرأت کے ساتھ ہو رہا ہے۔ یہ انسان کا بدترین دوست ہے، ضرورت کی چیز بھی ہے، لیکن میرے بھائی، پستول اور ریوالور اس کے ہاتھ میں دی جاتی ہے جو اس کے قوانین کو، اس کے حدود کو، اس سے ہونے والے نقصان کو، اس سے حاصل کیے جانے والے فائدے کو جانتا ہو اور اس کی رعایت کے ساتھ اس کو چلاتا ہو۔ اس آدمی کو پستول نہیں دیا جاتا ہے، بندوق نہیں تھما دی جاتی ہے، ریوالور نہیں دیا جاتا ہے جس کے سامنے اس کا نفع نقصان نہیں ہے، اس کو چلانے پر قابو نہیں ہے، ہرگز اس کو نہیں دیا جاتا ہے۔ آج ہم اپنی اولاد کے ساتھ سب سے بڑا ظلم یہ کر رہے ہیں کہ اپنی اولاد کو بہترین سے بہترین موبائل لا کر تھما دیتے ہیں، اور اس کے بعد ہم رات کو کھلاٹے کی نیند سو رہے ہیں، اور ہماری اولاد بعض وہ ہیں رات کو بلو فلم میں، بعض وہ ہیں مرد اپنی معشوقہ کے ساتھ، عورت اپنے معشوق کے ساتھ کھیل کود میں، بات چیت میں، دل لگی میں اور گناہوں میں راتوں کے اکثر حصے کو ضائع کر رہا ہے۔
یہ انتہائی برا دوست ہے، انتہائی بری صحبت ہے۔ بہت ضرورت ہے اس وقت مسلمان اگر اللہ کی سرزمین پر سکون کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، چین کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، اطمینان کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، ضرورت کا علم حاصل کرنا، اپنے آپ کو رزق حرام سے بچانا اور صحبت صالحین اختیار کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ اگر اس میں سے کسی ایک کوئی بھی چھوڑے گا، اللہ کی سرزمین پر اس کو عمل ملنا مشکل ہے۔ وہ عمل نہیں بلکہ وہ بے چین و بے قرار ہوگا، پریشان ہوگا، آئے دن ہر مصیبت کو جھیلنے کے لیے تیار ہوگا، الزام لگاتے رہے فلاں ایسا ہے فلاں ایسا ہے۔ سب سے بڑے مجرم ہم ہیں کہ مجرموں کو مسلط کرنے والے ہم پر اپنے آپ ہیں، ہمارے کرتوت ہیں، ہماری برائی، کوئی مجرم نہیں، مجرم ہم ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو سمجھنے کی اور ان کہی سنی باتوں پر ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میں اپنے بھائیوں سے بہت ادب احترام کے ساتھ ایک مسئلہ بیان کروں گا۔ جمعہ کا دن ہے، جمعہ کی نماز کا وقت ہے، جمعہ کی پہلی اذان کے ساتھ مسجد کی طرف نکلنا یہ واجب ہے۔ لہذا اس بات کا خیال رکھے، ہم اتنی تاخیر نہ کریں کہ اذان ہو جائے اور ہم مسجد میں نہ پہنچے، بلکہ حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ کی نماز کی تیاری جمعرات کے دن سے کرتے تھے، اور مسجد نبوی سے دور دراز کے محلے والے فجر کی نماز پڑھ کر مسجد نبوی کی طرف چل پڑتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ جمعہ کی عظمت اور جمعہ کا احترام باقی رکھے اور جلدی آنے کی کوشش کرے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔